بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ سامعین کرام و ناظرین عظام، انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں کہ ابھی 2 روز قبل کی بات ہے، یعنی 29 اگست 2021 عیسوی مطابق 19 محرم الحرام 1443 ہجری اتوار کے دن تقریباً 9 بجے صبح سویرے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی و قاضی الشکور قاسمی علیہ رحمہ اپنی علالت کے بعد اپنے وطن یعنی سمستی پور میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا مفتی عبدش قاسمی علیہ رحمہ میرے موقر استاذ تھے۔ مدرسہ احمدیہ ابابکر پور ویشالی میں نے 4 سال تعلیم حاصل کی۔ ان سالوں میں آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ جانا۔ آپ اس زمانے میں طلبہ کے نگراں بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ کی شفقت، محبت، آپ کا پیار، آپ کا حسن سلوک سب کچھ دیکھنے کو ملا اور بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی۔ آپ اصلاً سمستی پور ضلع کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے اور مدرسہ احمدیہ ابابکر پور ویشالی میں آپ سرکاری مدرس کی حیثیت سے تدریسی فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ کا پورا خانوادہ علمی ہے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا قاضی محمد یعقوب قاسمی علیہ رحمہ یقیناً بہت بڑے صاحب علم تھے۔ آپ کے ایک بھائی پروفیسر ہیں اور آپ کے خاندان کو علمی خاندان اور ایسا خاندان جس نے علاقے میں بہت سارے کام کیے ہیں اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ یقیناً مدرسہ احمدیہ ابابکر پور میں جب آپ تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے اور ریٹائرمنٹ کا وقت ہو گیا تو اس کے بعد امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی جانب سے ویشالی میں جب دارالقضا کھلا، اس کا قیام عمل میں آیا تو آپ کو ہی ویشالی ضلع کا قاضی شریعت بنایا گیا۔ یقیناً اس پلیٹ فارم سے بھی آپ نے بہت کام کیے اور یہ کہا جائے کہ سماجی خدمت، اصلاحی کام اور لوگوں کے لیے دعوتی اور تربیتی میدان میں کافی کچھ آپ نے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ ایک بہترین مدرس تھے، مشفق و مربی نگراں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی، اردو اور فارسی زبان میں آپ کو اچھی صلاحیت عنایت فرمائی تھی۔ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، مظفر پور کا ایک گاؤں ہے کشن بلور، وہاں میرے ایک دوست ہیں، درسی ساتھی ہیں، مولانا مفتی امین اختر ندوی دامت برکاتہم۔ وہ ایک مدرسہ چلاتے ہیں اور اس مدرسے کے ناظم میں خود اسکول کی ٹیچر بھی ہیں۔ اس مدرسے کے حضرت مولانا الشکور قاسمی علیہ رحمہ نگراں بھی تھے۔ ذمہ دار کی حیثیت سے وہ اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ 5 سال پہلے کی بات ہے کہ اس مدرسے کے جلسے کی نظامت کے لیے میرے رفیق درس نے مجھے دعوت دی۔ مولانا کی نگرانی میں جلسہ ہو رہا تھا۔ عوام الناس کے سامنے، سبوں کے سامنے مولانا نے میرے سلسلے میں کہا جائے کہ بہت تعریفی کلمات کہے اور انہوں نے جو میری تربیت میں، تعلیم میں جو ایک کارنامہ اور کردار کہا جائے انجام دیا ہے، اور یقیناً آپ کے ذریعے سینکڑوں طلبہ بنے ہیں، سنورے ہیں اور انہوں نے تعلیمی مراحل کو طے کیا ہے، تو آپ نے اس جلسے عام میں میرا کافی ذکر کیا اور میرے سلسلے میں اپنے حسن ظن کا بہت اظہار کیا۔ ایک دفعہ کی اور بات ہے کہ میں نے حیدرآباد سے حضرت کے لیے کچھ ہدایے اور تحائف ارسال کیے تھے۔ ان ہدایے اور تحائف کو وصول پانے کے بعد آپ نے مجھے فون کیا اور کافی دعائیں دی، جن سے پتہ چلتا ہے
کہ ہم طلبہ کو اپنے اساتذہ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ آج تو یاد رکھنا آسان ہے، اساتذہ کی دعائیں لینا آسان ہے، ان کی محبت اور شفقت حاصل کرنا انتہائی آسان ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں رہیں فون سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن جس زمانے میں میں وہاں پڑھ رہا تھا اس زمانے میں فون کا بھی رواج نہیں تھا، شاید کسی کے ہو تو ہو فون، لینڈ ٹیلی فون کا بھی رواج نہیں تھا، عمومیت اس سے حاصل نہیں ہوئی تھی۔ خیر، استاذ محترم نے بہت بارہا اور مختلف مناسبتوں سے اپنی خصوصی دعاؤں سے نوازا ہے، ذکر خیر کیا ہے، حسن ظن رکھا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب سے خوب کام لے جو ان کے لیے صدقے جاریہ ثابت ہو۔ یقیناً آپ نے تقریر کے لائن سے، واعظ و نصیحت کے لائن سے اپنے علاقے میں، ویشالی میں، سمستی پور میں خوب کام کیا، لوگ مستفید ہوئے، لیکن تقریر کے علاوہ اور تدریس کے علاوہ آپ نے بہت سارے مضامین بھی لکھے ہیں۔ آپ کی کچھ نظمیں بھی ہیں، کچھ اشعار بھی ہیں۔ ان مضامین کو، آپ کی اصلاحی مضامین تھے، فقہی مضامین تھے، ان مضامین کو آپ نے میرے چھوٹے بھائی برادرم مولانا محمد نظر الہدا قاسمی دامت برکاتہم، استاذ مدرسہ اسلامیہ چہرہ کلا ویشالی کے حوالے کیا، اور مولانا نظر الہدا سے آپ نے کہا تھا کہ تم اسے ترتیب دے دو، تدوین کر دو، اسے کمپوز بھی کرنے کی ذمہ داری دی، اور میں نے اپنے عزیزم مولانا نظر الہدا صاحب کے پاس جب یہ مولانا کا علمی سرمایہ میں نے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور معلوم ہوا کہ مولانا کی تحریر میں بھی اچھی طاقت ہے، اچھی قوت ہے۔ چونکہ مولانا کی تحریر میں نے بہت دیکھی نہیں تھی، کبھی کبھار کسی تحریر پر نظر پڑ گئی، لیکن جب یہ علمی سرمایہ برادرم نظر الہدا کے پاس ہم نے دیکھا تو بہت خوشی ہوئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ علمی سرمایہ جلد ہی منظر عام پر آئے گا، اس کے لیے مولانا کے شاگرد، مولانا کے اہل خانہ اور دیگر حضرات کا تعاون حاصل رہے گا اور تعاون ملے گا۔ حضرت مولانا علیہ رحمہ یقیناً میرے ان اساتذہ میں تھے جن اساتذہ سے میرا قلبی تعلق اور دلی لگاؤ بہت رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالی جگہ عنایت فرمائے، قوم و ملت کو ان کا نعم البدل عنایت فرما دے، اور ان کے ہزاروں شاگرد جو ملک اور دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقے جاریہ بنا دے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ میں مولانا کے اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں، اور مولانا کی وفات کا جو غم ہے اور اس کی وجہ سے جو ایک دکھ ہے، میں اسے اپنا دکھ اور اپنا غم سمجھتا ہوں، اور پوری طور سے مولانا کے پسماندگان کے ساتھ میں اس غم میں شریک ہوں۔ آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس حضرت کو بلا لیا ہے تو اپنے پاس عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔